السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو ہدایت دیتے ہیں اس ہدایت کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اور اس ہدایت میں ترتیب کیا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں جا بجا آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہدایت کے اصول بیان کرتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، کہ ہدایت تو تقوی والوں کو ملتی ہے۔ بھئی تقوی والے تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کی بدولت کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں، کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں میں جس کو چاہے ہدایت دوں اور جس کو چاہے میں گمراہ کر دوں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو طلب رکھتا۔ یہ مختلف بکھری ہوئی آیات ہیں۔ جب تک ان آیات کو آپ آپس میں جوڑیں گے نہیں، سوالات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 2 جمعہ میں نے آیت تلاوت کی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اذیت برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اسے اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ آیات جو اتنی واضح ہیں وہ غیر واضح آیات کو یا مجمل آیات کو واضح کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی واضح ترین آیت ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ہدایت حاصل کوئی کر سکتا ہی نہیں، صرف اور صرف وہ جو اپنے اندر ہدایت
لینے کی تڑپ اور طلب رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. جس کسی چیز پہ زور دینا ہو پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے, پھر پازیٹیو سینٹنس میں لا کے اس کی بات کی جاتی ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہدایت تو اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا ہدایت مل ہی نہیں سکتی. وما یتذکر, کائنات میں کوئی فرد بشر, کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں کہ جو ہدایت لے سکے. آگے ایک ایکسیپشنل طور پہ بات کر دی, الا من ینیب, البتہ صرف ہدایت انہیں ملتی ہے جو طلب رکھتے ہیں. یہ دراصل کسی چیز پر زور دینا مقصد ہے, اور یہی ہدایت کا پہلا اصول سمجھ لیں اور پہلی سیڑھی سمجھ لیں. اور اسی سے آج ہم عملی طور پہ, شعوری طور پہ ناآشنا ہیں. ہم جب بھی ہدایت پہ غور کرتے ہیں اپنے معاشرے کی عینک سے کرتے ہیں, اپنے کلچر, اپنی ثقافت, اپنے تمدن کی عینک سے کرتے ہیں, اپنے آباء و اجداد کی رسومات کی روشنی میں کرتے ہیں. رسومات کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, قرآن کی کھلی آیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس طرف آپ جتنی مرضی کسی کی توجہ مبذول کروا دیں, صرف کانوں سے ٹکرائے گی بس. بندہ اس کی طرف جائے یہ بہت کم خوش نصیب ہوتا ہے. اب پچھلے گزشتہ جمعے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کے بعد پھر شام کو ایک پروگرام نہیں تھا, ریکارڈڈ تھا. البتہ ریکارڈڈ پروگرام میں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے نشر کرتے ہیں تو اس کی ٹکا بوٹی ایک کر کے سارا اس کا مخ جو ہے مغز نکال کے وہ نشر کرتے ہیں, پھر اندر کچھ بھی نہیں بچتا. تو ہم اہل سنت سے تعلق رکھنے والے 2 تھے, وہ غیر اہل سنت 1 تھے. بات چیت ہوئی, ہم نے تو کوئی چھیڑ چھاڑ کی نہیں, وہ کسی اور طرف آنے لگے. تو پھر ہم نے بھی تھوڑا سا اسے قابو کر لیا. لیکن وہ مجھے پتا تھا ہم جتنا بھی قابو کریں اس نے نشر نہیں ہونا. وہ ایسے ہی ہوا. جسے ڈنگ لگے اسے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں. ابھی شاید ویڈیو بھی آئی تھی پی ٹی وی کے حوالے سے کہ حضرت عمر پہ باقاعدہ ایک بندے نے بات کرتے کرتے محرم کے دوران حضرت عمر پہ تنقید کر دی پاکستان ٹیلی ویژن سے. آخر اتنی جرت پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے ہوتی تھی چھپکے چھپکے, دبے دبے. اب کھلے کھلے جرت ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے. ہر کام ریاست پہ نہ ڈالا کریں. آپ ایسے بھی دیکھتے ہیں سنی بیٹھے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں بالکل نامرد بن کے, اگلا جو مرضی منہ سے بکتا چلا جاتا ہے. اس کی باتوں کا ایکس رے کریں تو صحابہ پر لان تان کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا, سوائے اس کے کہ وہ صحابی کا نام نہ لیں. آپ سنتے جائیں کچھ بھی نہیں کہیں گے, وہ نحوست میرے اور آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی. تو یہ تو میری اور آپ کی غلطی ہوئی نا. کتنی واضح ترین حدیث ہے, بہترین زمانہ میرا زمانہ, میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ, پھر تبع تابعین کا زمانہ. اللہ کے نبی, اور اس حدیث میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی مبارک زبان سے فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام کے بہترین ادوار ہیں. اس بہترین کو بدترین بنا کے پیش کیا جاتا ہے. سنی سن ہو کے سنتا ہے.
اور میں یہاں کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں تاریخ کی کتاب کی ایک تصویر لگا لیتے ہیں, کہتے جی میں نے یہ پڑھا. بھائی میں اس کے الٹ ایک تصویر لگا دوں, میں نے یہ پڑھا, پھر فیصلہ کون کرے گا؟ پیمانہ کیا ہے, معیار کیا ہے؟ ایک لے مین کرے, ان پڑھ کرے, بات سمجھ آتی ہے, لیکن ایک پڑھے لکھ کے انٹلیکچوئلز یہ کام کریں تو دکھ ہوتا ہے. آپ نے تاریخ کی 2 ورق پڑھ لی, اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کر دیا, میں نے یہ پڑھا. بھائی میں بالکل 180 ڈگری اس کے اپوزٹ لگا دوں, یہ میں نے یہ پڑھا. پھر میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ خدا کی کتاب کرے گی, فیصلہ اللہ کے نبی کی حدیث کرے گی, فیصلہ صحابہ کریں گے. صحابہ پر فیصلے نہیں ہوتے, صحابہ فیصلہ کرتے ہیں. ہم ناپاکوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں فیصلے دیں؟ مجھے یہ بتائیں, ہم ناپاکوں کی حیثیت کیا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں فیصلے دیں؟ صحابہ پر فیصلے نہیں ہوتے, صحابہ خود فیصلہ کن ہیں, دین کا معیار ہے. اللہ کے نبی نے ایک جماعت پر محنت کر کے اسے نمونہ بنا کے قیامت تک کے آنے والی اپنی امت کو کہا, میں نے جس طرح محنت ان پہ کی اور یہ جیسے بنے تم اس طرح بن جاؤ. ہم اس پر فیصلے دیتے ہیں, تاریخ کے 2 ورق پڑھ لیتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ اتنی واضح ترین حدیث ہے, بہترین زمانہ میرا, میرے بعد میرے صحابہ کا, میرے صحابہ کے بعد میرے تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. یہ تو اسلام کے بہترین ادوار ہیں. اللہ کے نبی کی ذات پہ سب سے پہلے حملے ہوئے اسلام ہی کی وجہ سے, جادو تک ہوا, کیا کچھ نہیں ہوا, وہ کارگر نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر حملے ہوئے, بیویوں پر حملے ہوئے, عزت پر حملے ہوئے. کسی نے اس سے زیادہ دکھ کبھی جیا؟ آج بھی اگر کسی کی بیوی پر الزام لگ جائے, چاہے وہ جھوٹا الزام لگ جائے, وہ سر نہیں اٹھا سکتا. وہ مالا چھوڑ کے چلا جائے گا, وہ علاقہ چھوڑ کے چلا جائے گا, وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا. نبی اکرم کی ذات امام الانبیاء, بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, آپ کی زوجہ مطہرہ تک پہ الزام لگا. 40 دن کے بعد وحی آئی. اللہ نے بھی تو چھانی لگائی ہوئی تھی نا, کیا اللہ پہلے ہی لمحے نہیں بتا سکتا تھا؟ نہ, اللہ نے 40 دن تک بات کو روکے رکھا. کہتے ہیں نا چلہ بڑا فیصلہ کون ہوتا ہے, چلے میں بڑی چیزیں واضح ہوتی ہیں. چھانی لگا دی اللہ نے. جو تگڑے تھے ان کا ایمان بھی واضح ہو گیا, جو بیچارے کچھ ڈگمگائے ان کا ایمان بھی واضح ہو گیا, ان کی توبہ بھی قبول کر لی گئی. جو بالکل منافقین تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا, وہی یہ کام آج بھی کر رہے ہیں. اما عائشہ پر جن لوگوں نے 1400 سال پہلے الزام لگایا تھا, اما عائشہ پر وہی لوگ آج بھی الزام لگاتے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. ایک صاحب نے تصویر لگائی تھی 2 بندوں کی, کہتا جی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, دیکھو کیسی خوشگوار ملاقات ہو رہی ہے. تو میرے عزیز ہی ہیں, تو میں نے کمنٹ میں کمنٹ بہت کم دیتا ہوں, تو میں نے کمنٹ میں لکھا تھا, پتہ نہیں معلوم نہیں کیا بات ہے, ابو جہل اور ابو لہب کی صحابہ سے خوشگوار ملاقات نہیں ہو سکی. پتہ نہیں کیوں. آج 1400 سال بعد آپ ایک زندیق کو ایک مولوی کے ساتھ بٹھا کے اس کی تصویر اتار کے آپ مجھے سکھانا چاہتے ہیں خوشگوار ملاقات. تو یہ خوشگوار ملاقات میں آج دیکھنے کے بجائے, اپنے جیسے مولوی کی تصویر دیکھنے کے بجائے 1400 سال پہلے میں کیوں نہیں پڑھتا, میں کیوں نہیں دیکھتا خوشگوار ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, یا گردن اتاری گئی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور یہ سمجھ تب تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی، اور یہ سمجھ تب تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کے رسول کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی، اور یہ سمجھ تب تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ کے رسول پر جان دینے والے صحابہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، آپ نے اگر صحابہ کو ایسے ہی سمجھ لیا نعوذ باللہ ہما شما، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی اوپر کی مخلوق تھوڑی تھے، بشر تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر آپ قلم کے نشتر چلائیں، جو مرضی کریں، قلم کو جو مرضی بنا لیں، آپ کو کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے دین کے مزاج کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو سامنے رکھنا ہے، تو پھر آپ کو تمام چیزوں سے بالا تر ہونا پڑے گا، تمام چیزوں سے۔ اور یہی حدیث میں نے وہاں بھی بیان کی تھی، جو ساری کٹ گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ میں کہا آپ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں یہ بہترین ادوار ہیں، اور ہم اسے بدترین بنا کے پیش کرتے ہیں اس دور کو۔ کوئی جواب نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے اللہ کا فرمان ہے وما یتذکر الا من ینیب، تمام چیزوں سے بالاتر ہو جائے۔ بالاتر ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اللہ کی توحید کو۔ یہ نہیں کہ خالی ذہن ہے کہ آپ تاریخ پڑھنا شروع کر دیں، تاریخ تو بھائی وہ ایسی چیز ہے جس پر قبر میں سوال بھی نہیں ہونا، حدیث کے بارے میں قبر میں سوال ہونا ہے، قرآن کے عقائد کے بارے میں قبر میں من نبیوں کا کیا ہے، آپ کے تمام فرامین ہے نا، ما دینوں کا کیا ہے، من رب کا کیا ہے، ساری توحید ہے۔ تو تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا مطالعہ کریں۔ اینکر نے یہ آیت پڑھی وہاں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم 3 مہمان تھے، کہنے لگے جی اس پر 1 منٹ کی آپ گفتگو کر لیں، تو میں نے اتنی ہی بات کی جو میں آپ کو کئی بار کر چکا ہوں۔ میں کہا قرآن کریم کے وہ تراجم الحمدللہ اردو میں موجود ہیں جس پر اہل سنت ہوں کہ اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے دستخط ان کے رہنماؤں کے اکابرین کے موجود ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں اتنا ہی کہوں گا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، باقی راستے اللہ خود ہی کھول دے گا۔ آج بھی آپ سے میں یہی کہتا ہوں، صرف قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ کے جو سمجھ نہ آئے چھوڑ دیں، جو سمجھ آئے چلیں، جو بات جا کے دل کو لگے اوہو یہ تو آج نیا انکشاف ہوا، ایک ڈائری میں اس کو نمبر وار نوٹ کر لیں۔ خدا کی قسم دل کی دنیا بدل جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا دیوبندی بن جائیں، بریلوی بن جائیں، وہابی بن جائیں، نہ یہ ممبر کا مزاج ہے، نہ کسی داعی کی دعوت کا تقاضا ہے۔ بس قرآن پڑھنا شروع کر دیں، بنیادی اصول آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے، آگے اللہ مددگار ہے۔ یہ ہے ہدی للمتقین۔ جب سب سے پہلے بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے سچائی لینی ہے، اس کے لیے مجھ سے جتنی مرضی کوئی مجھے قربانی دینی پڑے میں تیار ہوں، اللہ راستے کھول دیتا، اللہ راستے کھول دیتا، اللہ راستے کھول دیتا۔ پھر وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق صرف روٹی کپڑا مکان کو نہ سمجھیں، ہدایت سب سے بڑا رزق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں مشکلات سے نکلنے کی راہیں سلجھا دیتے ہیں۔
سمجھا دیتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے انہیں رزق ادا کرتے ہیں جہاں سے انہیں گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے رزق کو خالی روٹی کپڑا مکان سمجھ لیا۔ ارے بھائی رزق میں سب سے پہلے سمجھ ہے، وزڈم ہے، فقاہت ہے، دین کی سمجھ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ یہ ملے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اس ہدایت کو خرچ کرتے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک آدھ پنکھا چلا دیں۔ قاری صاحب کہاں ہے؟ میں نے قاری صاحب کو کہا بھی تھا، قاری صاحب یہاں سامنے میرے بیٹھے، میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپ ڈاؤن پریشانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ اچھا اللہ کی توحید سمجھ آئے گی، اللہ کا تعارف ہو جائے گا، اللہ کے تعارف کے ساتھ ہی نبی کی عظمت دل میں گر کرتی چلی جائے گی، کیونکہ نبی کس کا نمائندہ؟ اللہ کا نمائندہ۔ گلاس ٹھیک ہے، بس آپ سامنے میرے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں گھر کر جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے وما یتذکر الا من ینیب۔ سلمان فارسی کو اسی بدولت ہدایت ملی تھی، مذاہب بدلتے رہے سکون نہیں ملا، دین برحق کی تلاش میں ایران سے نکل پڑے، چلتے 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 چلاتے ٹھوکر کھاتے کھاتے مدینے پہنچے۔ تو اللہ نے کس طرح ہدایت کے دروازے کھول دیے کہ شیڈول وہی بنا دیا، ادھر سے نبی مکے سے ہجرت کرتے مدینے پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ صحابی بنیں گے، ہدایت کی طلب تھی، اللہ نے نہ صرف ہدایت دی بلکہ نبی کے مقرب ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بنا دیا۔ پوری امت کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ یہ ہے انابت کے نتائج۔ یہی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں تقویداروں کا امام بنا، پیشوا بنا، لوگ ہمیں دیکھ کر ہدایت حاصل کریں، ہمیں ہدایت کا چراغ بنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس اصول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں پھر کس طرح دروازے کھلتے ہیں، پھر آپ حیران ہوں گے، جو 2 لفظ آپ بول نہیں سکتے ہیں آپ ہدایت کے 100 لفظ بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی وجہ سے دنیا بدلنی شروع ہو جائے گی، آپ کی بھی، خود آپ کے ساتھیوں کی بھی، آپ کے گرد و پیش کی بھی، اور دل کی دنیا ایسی بدلے گی جہاں گناہ سے فرصت نہیں ملتی تھی اب وہ گناہ سے کراہت محسوس ہوگی، گناہ گندگی لگے گی، گناہ مکروہ لگے گا، گناہ سے طبعاً نفرت ہو جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کل تک میں اس گناہ کو چھوڑتا نہیں تھا، آج یہ مجھے گھو سے بھی زیادہ برا لگ رہا، آخر کیسے؟ یہ ہے طبیعت بدل جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے جو بندہ ہدایت چھوڑ کے جہاں مرضی چلے جائے پھر میں وہی راستے کھول دیتا ہوں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔
ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی رسول کی مخالفت کرے تو وہ جس طرف چلتا ہے ہم اسے اس طرف چلا دیتے ہیں. نیپال کے مردے نہیں دیکھے؟ اب اس بدبخت کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے یوٹیوب میں میرے کلپ بنتے ہیں اور پوری دنیا دیکھے گی، مجھے میرا مذاق اڑائے گی. وہ کہتا ہے یہ لو پوسٹوں پہ پوسٹیں بناتے چلے جاؤ. سمندر میں کوئی مرا ہوا ہے اور ایک بندہ آتا ہے جناب علی کوئی صحابی اس کو زندہ کر کے باہر نکالتا ہے، چل جی. تو کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، ہمیں یقین نہیں آتا، شاید اس کی میں کمنٹ پورا یاد نہیں ہے، میں کہا ہمیں یقین دلانے کا ایک ہی طریقہ، آپ خود مر کے زندہ ہو، آپ خود مر کے زندہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ پٹی پڑ جاتی ہے آنکھوں پہ نہیں، دل دماغ پہ چربی چڑھ جاتی ہے. آپ دیکھتے نہیں بعض لوگ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ کا اتنا بڑا بلنڈر مار دیتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک لے مین کامن سینس رکھنے والا بندہ بھی میرا تماشا لگا دے گا، لیکن وہ بڑے آرام سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تھرٹی ٹو پہ کہہ رہے ہیں، 32 پہ ہے نا؟ اچھا ایک فیس نہیں آ رہا. اچھا اچھا، لا الہ الا اللہ. یہ خدا کی مار ہوتی ہے. جب بندہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ اس کی عقل پہ ایسی چربی چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بھی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے جیسے وہ آسمان کو ہاتھ لگا کے ابھی اترا ہے. وہ بڑے اطمینان سے جھوٹ بولتا ہے اور کانفیڈنٹ اتنا ہوتا ہے، اعتماد کی یہ سطح ہوتی ہے کہ سچ بولتے ہوئے اسے اعتماد نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہوئے اعتماد کی وہ انتہا پہ ہوتا ہے، اور نیچے سننے والے اس کا تماشا لگا رہے ہوتے ہیں. وہ سینس لیس تو نہیں ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے، لیکن آخر وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ اس کے اپنے ساتھی اس کا مذاق لگا دیتے ہیں؟ وجہ یہ خدا کی مار ہے. خدا کا ایک انتقام یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولتے بندہ ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے نا تو اس کو پھر اپنا جھوٹ نہیں لگتا. سمجھ یہی بات ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ اگر ہم طے کر لینا بس ہمیں سچ چاہیے، چاہے جتنی بڑی مرضی بات میرے دل و دماغ سے آ کے ٹکرا جائے ٹھا کر کے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر ہدایت ملے ہی ملے. یہی قربانی صحابہ نے دی تھی. بنو ہاشم کے ایک یتیم بچہ، بنو ہاشم کا ایک یتیم بچہ جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ فوت ہو جاتے ہیں، پیدائش کے کچھ عرصے بعد ماں فوت ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد دادا فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ چچا کی کفالت میں آ جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے مال پہ تجارت کرتا ہے، اجرت پہ بکریاں چلاتا ہے. پورے معاشرے کو پتہ ہے. پھر ایک دن آ کے کہتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صحابہ اگر صرف نبی کی ذات کو دیکھتے، ان کی صفات کو نہ دیکھتے اور ان کی زبان سے جو سچ نکل رہا ہے اس کو نہ دیکھتے، ہدایت ملتی؟ یا صحابہ یہ پیمانہ بناتے نہ یہ دولت مند نہ یہ سردار. سمجھ گا؟ یہ سامنے والا دروازہ بھی کھول دیجیے گا، سامنے یہ بھی کھول دیں. اللہ اکبر. اور وہ کہتے تھے نا جو نہیں مانے ان کے ہاں یہی لاجک تھی
کہتا طائف اور مکے میں سے ایک بہت بڑے مالدار پہ وحی کیوں نہیں اتری اگر اترنی بھی تھی تو؟ جنہوں نے اس آنکھ سے نبی علیہ السلام کو دیکھا، معاشرے کی آنکھ سے، جو معاشرے، ہر معاشرے کا اپنا ایک، ہر معاشرے کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے، ہر زمانے کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے، وہ سطح آج بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جنہوں نے اسی سطح پہ رہ کر نبی کی ذات کو دیکھا وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے شاعر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، ساحر کہا، سب کچھ کہا، کہا یہ سرداری چاہتا ہے، یہ دنیا چاہتا ہے، یہ ریاست چاہتا ہے، یہ سیاست چاہتا ہے، سب کچھ الزامات لگا دیے۔ یہ قوم کے اندر اس نے تفریقہ ڈال دیا ہے، جب سے یہ آیا ہے بائی بائی کا دشمن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ لیکن جنہوں نے صداقت کو دیکھا، حقانیت کو دیکھا، انابت یہ تھی کہ بھائی سچ ملے چاہے بھلے کہیں سے ملے، وہ نبی پر ایسے ایمان لائے کہ نبی کے پسینے پہ اپنا خون دیتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی آج ہمارے اندر نہیں، حالانکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، تو شعوری مسلمان بننا تو ہمارے لیے آسان ہے نا۔ چلے ایک سٹیپ تک تو ہے نا، کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، جس اصول کو ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اتنا عظیم ترین اصول ہے کہ اللہ نے اس اصول کے روشنی میں خاندان نبوت کی بھی کوئی پرواہ نہیں رکھی۔ یہ اصول اللہ کے ہاں اتنا عظیم ترین ہے کہ اللہ نے خاندان نبوت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک نبی کی نہیں، جتنے انبیاء اترے، تمام انبیاء، امام الانبیاء سمیت کسی کے خاندان کا اللہ نے اس حوالے سے کوئی رعایت نہیں رکھی کہ چونکہ یہ نبی کی اولاد ہے تو یہ نہیں بھی مانگتا تو میں اسے زبردستی ہدایت دے دوں، ایسی بات۔ اسی لیے اس امت کے لیے ہدایت حاصل کرنا دیگر تمام امتوں کی نسبت آسان تر ہے۔ کیوں؟ دیگر تمام امتوں کی سرگزشت اس امت کے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان، 950 برس تبلیغ، محنت، جد و جہد، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کا بیٹا ہے۔ دبے دبے الفاظ میں کہہ دیا ہے نوح علیہ السلام نے، رب ان ابنی من اہلک، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر میں والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، مولا تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا۔ تو اللہ نے پھر کیا کہا، یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ میرے نوح تم اہل کے مطلب کو نہیں سمجھے۔ آج بھی ہم اہل بیت کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کھڑا ہوگا کہتے میں اہل بیت ہوں، اس کے عقائد بالکل زندگیوں اور مرتدوں کے چونکہ وہ اہل بیت، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ نبی کے براہ راست بیٹے کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ نبی دعا بھی کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل بیت میں سے، میرے اہل، ان ابنی من اہلی، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انہو لیس من اہلک، تیرے اہل بیت میں سے۔ معیار کیا ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ۔
اہل بیت سر آنکھوں پر، لیکن وہ اہل بیت جن کا نظریہ، جن کا عقیدہ، جن کا شعور، سب کچھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کے مطابق وہی ہو. اور اہل بیت کا اولین مصداق قرآن کی روشنی میں ازواج مطہرات ہیں. باقی جو آتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں آتے ہیں. اللہ کے نبی نے فریاد کی تھی، یا اللہ میرا اہل بیت میں علی کو بھی شامل کر لے، حضرت فاطمہ کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت فاطمہ کو بھی، رضی اللہ عنہم اجمعین. چادر ڈال دی تھی نا. ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے کہ اہل میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، اپنا گھر آتا ہے، براہ راست اپنے بچے آتے ہیں. قرآن کریم کا 22واں سپارہ کھول لیں، 21واں سپارے کا آخری رکوع ہے، 22ویں سپارے میں پہنچتا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ براہ راست نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہیں اہل البیت کہہ رہے ہیں. اور یہاں تو علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل بیت میں سے ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا بیٹا تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. قرآن کی اتنی روشن تر آیت ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ اسلام ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت نہیں ہے. کیا آپ نام لے لیں، کوئی ہندو مت نہیں ہے، آپ نام لے لیں جنت چلے جائیں. یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لا سکی، عذاب کا شکار ہو گئی، پتھراؤ اس پر بھی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان ایمان نہیں لائے، نبی علیہ السلام کے کئی چچا ایمان نہیں لائے، بلکہ ایک چچا کے بارے میں تو پوری سورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. آج بھی آپ نبی علیہ السلام کے چچا پر بددعا کرنا ثواب سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کے ہاں انابت کہ ہدایت کی بندہ طلب رکھے. یہ اصول اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے سامنے خاندان نبوت کی بھی پرواہ نہیں کی. اور اس اصول کو جس نے مان لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے دشمن کی دشمنی بھی بھلا دی. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا، دھرتی پہ اس وقت سب سے بڑا دشمن اللہ کا کون تھا؟ فرعون. اس کی بیوی تھی ملکہ عالیہ، لیکن جب اس کے اندر طلب پیدا ہوئی، اللہ نے اس کی بیوی کی تمام دشمنیاں بھلا دی. اللہ نے رحمت کی چادر ڈال دی اس پہ، اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا. ایمان کی وجہ سے فرعون ظلم کرتا تھا، اور وہ پھر کیا کہتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بولا جنت میں میرا ٹھکانہ بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، بولا فرعون کے اس کیا کہتے ہیں یہ سزائیں جو مجھے دے رہا ہے، اس سے اللہ مجھے نجات دے دے. ونجنی کیا آگے؟ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ ظالم قوم سے نجات دے دے. اور اسی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. یہ دو نبی نوح اور لوط، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو میرے عذاب سے نہیں بچا سکے. یہ ہے انابت، جو ہدایت کا پہلا ضابطہ ہے. فرعون کی بیوی کا ذکر اور دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر ایک ساتھ ہے. سورۃ التحریم 28واں سپارہ ہے، آخری سورت ہے، پڑھی ہے، مزہ آئے گا، ایمان بنتا. کہاں نبی کی بیویاں اہل بیت، کہاں فرعون کے اہل بیت. فرعون کی اہل بیت جنت میں جا رہی ہے، دو نبیوں کی اہل بیت جہنم رسید ہو رہی ہیں. سمجھ آئی بات؟
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی فرشتوں نے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ایسے ہاتھ مارا، کہا میں بڈھی کھڑتوت ہو چکی ہوں، میاں میرا بوڑھا ہو چکا ہے، اب بچہ کیسے؟ کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اللہ کے حکم پہ تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہوگا، اسی بڑھاپے میں، اسی بانجھ پنے میں اللہ اس بانجھ پن کو ٹھیک کر کے اسی بوڑھے سے تجھے بیٹا عطا کرے۔ اہل البیت کا لفظ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اہل البیت۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اہل بیت پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو ابھی یہ بات ہو رہی ہے انابت، جب تک سچائی دل سے نہیں چاہیں گے نہیں ملے گی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے فتح مکہ تک، فتح مکہ ہوا تو بھاگ کے چلے گئے، دریا میں طوفان آیا، موجوں نے ہچکولے دیے، سب نے اللہ کو پکارا، کہتے یہاں اللہ کو پکارنا ہے تو پھر محمد کی تعلیمات تو بالکل درست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا اللہ مجھے نجات دے دے، میں جا کے ایمان لے آؤں۔ اللہ نے نجات دے دی، سیدھے دربار نبوت میں حاضری دے کے ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ اور حضور کے چچا لعنہ اللہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہدایت، کہاں بیٹھے ہم؟ ابو جہل کا بیٹا رضی اللہ عنہ بن گیا۔ تو حضرات محترم، تعصب کی ہے نا کتار دیں، کلچر کی، ثقافت کی، رسوم و رواج کی، ہر چیز کی۔ قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ میرے مسلک نے آنا اور نہ آپ کے مسلک، تو بہت دور کی بات ہے بھائی، نہ میری ماں میرے قبر میں آئے گی، نہ آپ کی ماں آپ کے، نہ میرا باپ میرے قبر میں، نہ آپ کا باپ آپ کی، وہاں تو جواب دینا۔ یہ الگ بات ہے، اب یوٹیوب پہ تو ایسی کلپس بھی موجود ہیں کہ براہ راست چیٹنگ ہو رہی ہے، ہاں بیٹا جواب دے، ربی اللہ، باہر سے بوٹی پھینکی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا تو پھر ہر نتھو پھتو ایرا غیرہ بندے کی کو اغوا کر لیتا ہے، بندے کی ہدایت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قلم میں اور آپ اس طرح نہیں بچیں گے، یا اللہ تعالیٰ میرے بڑے نے مجھے یہ کہا تھا کر لو، میں کیا کروں؟ اللہ کہیں گے میں نے عقل نہیں دی تھی، تجھے دل نہیں دیا تھا، میں نے تجھے دماغ نہیں دیا تھا، تجھے حواس نہیں دیے تھے، تجھے میرے بندے میں نے تجھے قوت شعور عطا نہیں کی تھی، میرے بندے تجھے میں نے قوت تمیز عطا کی نہیں کی تھی، ارے میرے بندے میں نے تجھے قوت فیصلہ عطا نہیں کی تھی۔ دنیا کے بارے میں تو ٹھپا لگاتا تھا، لیکن سچ اور جھوٹ کی تو ایسی تمیز رکھتا تھا۔ یہ جتنے ان پڑھ کاروباری ہیں یہ پڑھے لکھوں کو بیچ کے کھا جائیں۔ آج بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کم پڑھے لکھوں کے پاس ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ کم پڑھے لکھوں کے نوکر ہیں، نوکر ہیں نوکر، جو ماسے ایم ایس سی کر کے ادھر ادھر کر کے پاس شاس ہوئے وہ پوری یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، اور جو 3 PhD پوسٹ ڈاک کر کے بیٹھے ہوئے وہ ان کے نیچے سلوٹ مارے ہیں دن رات اپنی ملازمت بچانے کے لیے۔ خدا کے قانون کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا کی
اوقات اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ گوٹھ نہ ملتا. ایک قطرہ گونٹ، ایک گونٹ قطرہ نہ ملتا اگر دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی. حضرت وحشی بن حرب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، اسلام لاتے ہیں، منہ چھپا کے آتے ہیں. کبھی انشاءاللہ سیرت پہ بات ہوئی، شاید میں نے بتایا بھی، انشاءاللہ جب بات ہوگی تو کریں گے. اب تو صرف انابت پہ فوکس کر کے بات کر رہا ہوں. آئے، بات ہوئی، دربار رسالت میں ان کے اسلام کو قبولیت بخشا گیا، قبولیت بخشی گئی. اور حضرت وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی، نبی علیہ السلام کے چچا بھی، اور نبی علیہ السلام سب سے زیادہ پیار حضرت حمزہ سے کرتے تھے. لیکن جب ان کا قاتل بھی اسلام لایا تو اس کے اسلام کو بس نبی علیہ السلام نے اپنی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک بات کی، وحشی بس میرے سامنے نہ آیا کرنا، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. لیکن آگے تو قبول ہو گئے، رضی اللہ عنہ بنے. پھر وہی وحشی بن حرب تھے جنہوں نے مسیلمہ کذاب کی گردن اڑا دی تھی. یہ ہے اسلام. پھر اسی حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی نے لقب کیا دیا؟ سید الشہداء حمزہ. شہداء کے سردار کون ہیں؟ شہداء کے سردار کون ہیں؟ بولیے نا. اللہ بلانے کی میری عادت نہیں ہے، میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، لیکن بلوا اس لیے رہا ہوں کہ لوگ غلطی کرتے ہیں. سید الشہداء کون ہے؟ صرف اور صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ یہ لقب انہیں کس نے عطا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. اور محمد الرسول اللہ کی رحلت کے ساتھ ہی دین مکمل ہو چکا تھا. اب یہ تمغہ، اب یہ لقب، اب یہ ایوارڈ حمزہ کے سوا عمر کو بھی نہیں مل سکتا، عثمان غنی کو بھی نہیں مل سکتا، اور کسی اور کو بھی نہیں مل سکتا. یہ ہے اسلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.